حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ غفاری کا اسلام۔ غفار کا قبیلہ جو قریش کی شامی تجارت کے راستے میں آباد تھا، جب وہاں یہ چرچا پھیلا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور دیکھو یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تعلیم اور تلقین کیا ہے۔ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مختصر سے جواب سے تسکین نہیں ہوئی، خود گئے، زیادہ سفر کے لیے مشک میں پانی اور کچھ کھانے کو لے لیا۔ مکے میں آئے تو ڈر کے مارے کسی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں پوچھ سکتے تھے۔ حرم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے گھر پر لا کر مہمان رکھا، لیکن 3 دن تک ان سے بھی کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہاں آنے کی کیا غرض ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا، لیکن پھر قول و قرار لے لیا کہ کسی پر راز ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تلقین کی اور فرمایا، اس وقت گھر جاؤ، پھر میں جو کہلا بھیجوں اس کی تعمیل کرنا۔ لیکن ان کو اسلام کا جوش تھا۔ عرض کی کہ میں تو اسلام کا اعلان کر کے رہوں گا۔ غرض حرم میں آئے اور زور سے پکارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بچایا اور لوگوں سے کہا کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہاری تجارت کا راستہ غفار کی آبادی سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ اسی قبیلے کے آدمی ہیں۔ اس وقت لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن دوسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم میں جا کر پھر اسی طریقے سے اسلام کا اعلان کیا اور نتیجہ بھی وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا۔ آج بھی اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور انہوں نے جان بچائی۔ متعدد جماعتوں کا قبول اسلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے جب واپس گئے اور اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ باقی آدمیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام کا اظہار نہیں کریں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو باقی آبادی بھی مسلمان ہو گئی۔ قبیلہ اسلم کا اسلام۔ غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔ غفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، حالانکہ یہ دونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے اور ان کو معلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیع کا دشمن ہے
اوس و خزرج کا اسلام۔ موسم حج میں اکثر قبائل کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ایک ایک قبیلے کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ مدینے کے قبائل اوس و خزرج کی متعدد بھی جماعت نے اسی موقع پر اسلام قبول کیا۔ قیام مدینہ میں اشاعت اسلام۔ اس کے بعد جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر داعیہ اسلام بنا کر مدینہ منورہ بھیجے گئے تو ان کے فیض تلقین سے